جی ناظرین خوش آمدید۔ اجمل خان صاحب سے ہم تفصیلی بات کر رہے تھے فاٹا ریفارمز کے حوالے سے۔ اجمل صاحب، کہاں رکاوٹیں ہیں، کہاں مشکلات کھڑی کر دی گئیں کہ نہیں ہوگا، ریفارم سے بات ہوتی رہے گی، امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، بحث ہوتی رہے گی، سینٹ میں سیشن چلتے رہیں گے، کیا رکاوٹیں ہیں؟ سب سے دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جب 18ویں امینڈمنٹ ہو رہی تھی تو میرے جو دوست صاحب تھے، میں نے ان سب کو یہ ریکویسٹ کی کہ جو ایم این ایس تھے، میں نے کہا کہ دیکھیں یہ گولڈن چانس ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ آئین پورا کا پورا تقریباً اس میں بڑی امینڈمنٹس آ رہی ہے، تو اس پہ آپ کے دستخط کے بغیر تو نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے جی تو آپ کے دستخط تو ضروری ہے۔ تو آپ مہربانی کر کے، اور اگر آپ فاٹا کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اپنا اختیار تو لے لیں۔ یہ جو آرٹیکل 247 کا کلاس 3 ہے، جس میں پارلیمنٹ میں فاٹا کے حوالے سے قانون سازی نہیں ہو سکتی، جس میں آپ لوگ خود بیٹھے ہوئے، کم از کم یہ تو بیچ میں ڈال دیں۔ انہوں نے یہ کوئی رائٹ تو ملے نا آپ کو۔ ایک منٹ، ایک تو یہ بات تھی کہ انہوں نے اپنے رائٹس کے لیے دستخط کر دیے، اپنے رائٹس نہیں لیے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری جو اس میں جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے بینیفیشریز ہے، یہ دو تین قسم کے۔ ایک بینیفیشریز یہ ہے کہ ظاہر ہے جو پولیٹیکل انتظامیہ ہوتا ہے، جو پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی ماضی میں کس طریقے سے پولیٹیکل ایجنٹ کے کتنے کروڑ روپے پہ ایک پولیٹیکل ایجنٹ کے بولیاں لگتی تھی اور کس طریقے سے ہوئے، یہ سارا کچھ۔ اور پھر ایک تو وہ ہے فاٹا سیکریٹریٹ، پولیٹیکل انتظامیہ، وہ سارے جو اس کی بینیفیشری ہے۔ دوسرا ایک ہمارے اندر بھی ایک مراعات یافتہ طبقہ ہے، فاٹا کے اندر بھی ہے، جنہوں نے گھروں پہ بیٹھ کر پولیٹیکل ایجنٹ کے ساتھ وہ ملے ہوئے ہیں، پولیٹیکل ایجنٹ ان کا جرگہ بلاتا ہے، وہ سیاست پہ جو بھی اس سے دستخط کروانا ہوتا ہے یا انگوٹھا لگوانا ہوتا ہے وہ انگوٹھا لگوا کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بینیفیشری ہوتے ہیں پولیٹیکل ایجنٹ کے۔ وہ اس لیے کہ ان کو مہینے کے گھر میں کسی کو 2 لاکھ مل رہے ہیں، کسی کو 3 لاکھ مختلف مد میں، کسی نے خسادار بھرتی کیے ہوئے، گھر میں بیٹھ کر تنخواہ لے رہے ہیں، یعنی ٹھیک ہے، سکول بنے ہوئے ہیں، اسکول کے چوکیدار کے تنخواہ لے رہے ہیں، ٹیچر کے تنخواہ بھی لے رہے، اور اس کو اپنا بیٹھک بھی استعمال کر رہے، کوئی اسے پوچھ گچھ نہیں ہے۔ وہ سارے جو عوامل ہے، اور پھر حکومتوں کا اس لیے انٹرسٹ نہیں ہے کہ حکومت کو اس وقت انٹرسٹ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں نا جمہوریت، جہاں پہ آپ آئین کے اندر امبریلا میں جب آپ آتے ہیں تو وہاں پہ انٹرسٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ نہ امبریلا میں پورا آنے دیتے ہیں، اور جب ہم کوئی بات کرتے ہیں، مثلا یہاں پہ یہ بات ڈیبیٹ ہو رہی ہے، میں اپنے سارے دوستوں کو، فاٹا کے جتنے بھی میرے دوست ہیں، سب کو میں کہتا ہوں کہ یار خدا را یہ ان کی مسجد جو آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے نا، کوئی کہتا ہے یہ کر لو، کوئی کہتا ہے یہ بنا لو، کوئی کیا کہتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یار کچھ بھی اس طرح نہیں ہوگا۔ 1901 سے ہے نا، اور بھی اتنے سال لگ جائیں گے اگر ہم ایک آواز ہو کر ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلے۔ میں نے آپ کو کہا کہ ریفارمز کے لیے یکدم آپ کوئی بھی فیصلہ اگر کریں گے تو وہ اس کے لیے میکینزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ریفارم کریں، لیکن پہلے 2 3 4 چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، مثلا میں نے جو پیکج کی بات کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہاں کے عوام 23 لاکھ کے لگ بھگ لوگ بے گھر ہیں، پہلے ان کو گھر اور ان کی واپسی یہ ضروری ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ بھی ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ریفارم کریں، جیسے آئین میں نے یہ 2 جو آپ کو آرٹیکلز بتا، 2 جو کلوزز بتائے ہوئے 247 کے، اس میں امینڈمنٹ کریں۔ پھر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو پولیٹیکل ایجنٹ کے جو 2 اختیارات ہیں، اس میں یعنی اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلے جائیں گے تو آٹومیٹکلی 2 3 سال 4 سال 5 سال میں یہ ویسے بھی خیبر پختونخوا کی طرح ہی بن جائے گا، یہ اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں، مثلا مجھ سے اگر ذاتی رائے پوچھے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی الگ صوبہ بنایا جائے، مثلا اگر آپ الگ صوبہ بناتے ہیں تو اس کے لیے ریونیو کیسے اس کو چلائیں گے؟ اچھا، پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا حصہ سپوز بنایا جائے، تو پھر وہاں پہ میرا ایک کویسچن ہے معصومانہ سا کہ اگر خیبر پختونخوا میں اتنا ہی ساری خوشحالی ہے تو پھر یہ ہزارہ والے کیوں رو رہے تھے کہ ہمیں الگ صوبہ بنا دیں، یہ جنوبی ہزارہ والے کیوں رو رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ خیبر پختونخوا میں بھی مردان، چارسدہ، سوابی، پشاور، یہ خیبر پختونخوا گنا جاتا ہے۔ یہ جو اگر اس کے ساتھ آپ وزیرستان جسے تقریباً میرے خیال میں پشاور سے اپنا پیر صاحب کوئی 15 گھنٹے تو لگ جاتے ہیں، 14-15 گھنٹے لگ جاتے ہیں تقریباً، 12 تو لگتے ہوں گے، کیونکہ ڈی اے خان تک اتنے، پھر اسے آگے اگر وہاں سے بندہ پشاور تک آئے گا، میں یہ کہتا ہوں کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہونے چاہیے، اور اس طریقے، کیونکہ وہاں پہ دیکھیں آپریشنز بھی ہو رہے ہیں،
ان کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہوگا کہ وہاں پہ اس کے اوپر یکدم آپ نے اگر وہ چیز کیا تو پھر میں وہی بات پھر کروں گا، پھر اس کے لیے ریونیو ڈپارٹمنٹ، بہت سارے مسائل ہیں. نور الحق صاحب میں آپ سے پوچھوں گا، فوج آپریشن کر دیا فوج نے، اس سے پہلے وہاں جہادی تنظیمیں تھیں، ڈرون اٹیکس ہوتے رہے، پھر اس سے پہلے سوویت یونین کے ایشوز چلتے رہے، عوام بدحال ہو چکی ہوگی اب تک، عوام کے لیے تو اب تک کوئی سہولت نہیں دی گئی، جیسے اجمل صاحب نے بھی کہہ دیا. کس طرح ان ریفارمز کو لے کے جایا جائے؟ کیا صرف وہ کمیٹی بنائی جائے جس میں فاٹا کے لوگ ہی نہیں ہیں، یا صرف کمیٹیاں بنائی جائیں اور اس طرح کے ریفارمز لائے جائیں، اس پہ امپلیمنٹ نہ کیا جائے؟ کیا بیسکس کیا چیزیں ہوں گی، یا جرگے کو سٹرونگ کیا جائے؟ کس طرح اس کو لے کے چلیں گے؟ دیکھیں، ایک بات تو میں یہ بتاؤں کہ بیسیکلی فاٹا کی جو صورتحال ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ایف سی آر اس کی وجہ بھی نہیں ہے، اب تر صورتحال کی وجہ ایف سی آر نہیں ہے، اور اس پہ میری دلیل یہ ہے کہ 2001 تک امن و امان کی صورتحال، باقی پسماندگی ایک طرف کر لے، امن و امان کی صورتحال بہت بہترین تھی، اور یہی ایف سی آر جو ہے 9/11 تک، اس نے 1901 سے 2000 تک پورے 100 سال کنٹرول کیا تھا فاٹا کو بہترین طریقے سے، کوئی ایشوز سامنے نہیں آئے. لیکن جو انٹرنیشنل اس ریجن کے افغانستان پھر رشین پھر امریکن، اس صورتحال نے اس خطے کا پورا حلیہ بگاڑ دیا. جیسا ملک اجمل صاحب نے بات کی کہ ایک بھرپور پیکج کی ضرورت ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ فاٹا کو بہت اسپیشل اور خصوصی، جس طرح آئی سی یو میں مریض کو آپ رکھتے ہیں اس میں رکھا جائے، اور اس میں آپ اب بھی اگر کوئی فیصلہ ایسا کریں گے جو جلد بازی میں ہوگا، اس کے نقصانات فوائد سے زیادہ ہوں گے. وہاں پہ آپریشنز چل رہے ہیں، وہاں لوگوں کے اور قسم کے بہت سارے لوگوں کا اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ ریفارمز کیا ہے، ریفارمز ہوتے کیا شاید ہے. وہاں میرے خیال میں 80% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ریفارمز ہیں کیا. پتہ ہی نہیں ہے ان کو، اس سے دلچسپی نہیں، ان کے اور دکھ ہے اور تکالیف ہے اور درد ہیں، اس کو میرے خیال میں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے. اگر صوبے میں بھی شامل کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے یہ فیصلہ کیا جائے، یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ صوبہ کیا فاٹا کو دے گی. یہ امپورٹنٹ چیز ٹھیک ہے، یا فیڈرل اس صوبے کو جو کے پی کے لے رہا ہے، اگر اس حالت سے پھر صوبے میں ہمارے حالت بدتر ہوتی ہے تو پھر صوبہ میں شامل ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ سب والی بات ہے نا، اگر آپ نے بارش سے، یعنی کہ فیڈرل کے نیچے سے بارش سے آپ مجھے پرنالے کے نیچے لے جانا ہے تو پھر تو فائدہ نہیں ہوا. لیکن اس میں ایک چیز آپ دیکھیں، ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ پیکیج کا اعلان ہونا چاہیے لیکن سیف ہینڈز میں ہونا چاہیے. اچھا مطلب وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا، وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ 70-75% جو فاٹا کے نام پہ پیسہ آ رہا ہے وہ جیبوں میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ گراؤنڈ پہ 20-25% بھی نہیں لگ رہا. اچھا یہاں پہ تضاد ہے نا، جیسے کہ نور الحق صاحب نے کہا کہ 100 سال تک تو وہ ایف سی آر چلتے رہے، انہوں نے ایشو نہیں کھڑا کیا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. آپ کہتے ہیں کہ ان کو پہلے آئینی حقوق دیا جائے، جبکہ نور الحق صاحب کہتے ہیں کہ ان کو پہلے بنیادی چیزیں دی جائیں. میں اس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، پیر صاحب نے جو بات کی ہے اس کو آپ سمجھے نہیں ہے. پیر صاحب نے کہا کہ اس صورتحال میں، جو وہ صورتحال تھی اس میں آپ نے اس عرصے تک چلایا، لیکن اب چونکہ دنیا بھی تبدیل ہو چکی ہے اور خطے کے حالات بھی تبدیل ہو چکے ہیں، یعنی اب یہ ہو چکا ہے کہ اگر آپ پرانے نظام کی طرف جاتے ہیں تو اس کو کوئی ماننے کے لیے اس لیے بھی تیار نہیں ہے کہ اب پہلے جیسے یہ آپ کا میڈیا تھا، پہلے 2002 سے پہلے میڈیا کی کیا پوزیشن تھی. اب حالات، ہم اب 21ویں صدی میں آ چکے ہیں، اب عوام میں اویئرنیس بڑھ رہی ہے، اب عوام کے یہ چیز ہے کہ اب پیچھے کی طرف ہم نہیں جا سکتے، ہمیں آگے کی طرف جائیں. کیا پاکستان کے لیے پاسبل ہے کہ وہاں آئینی حقوق بھی آئیں، وہاں بنیادی حقوق بھی جائیں، وہاں ریفارمز بھی جائیں، وہاں آئی ڈی بیز کو بھی رکھا جائے؟ کیا پاکستان یہ سب کچھ ایک ساتھ کر سکتا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مثلا کیا مسئلہ ہے؟ مثال کے طور پر میں نے آپ کو پہلے جو مثال دی ہے کہ یہاں پہ آپ 68 ارب روپے ایک پروجیکٹ پہ دیتے ہو جو ایک شہر کے درمیان ہے. آپ مجھے بتا دو کہ فاٹا کو پچھلے خالہ جی کا گھر آپ نے پچھلے کتنے سالوں سے بنایا ہوا ہے، اور اس کے نام پہ ایک منٹ اور اس کے نام پہ آپ کو اربوں ڈالر آئے ہیں، تو کیا فاٹا کے ان غریب عوام کے جو اربوں ڈالر جب آئے سر، آپ بھی اسی حکومت کا حصہ میری بات سنیں، میں کہتا ہوں، میں نے تو آپ کو کہا کہ جس کسی کا، لیکن میں سب سے پہلے تو میرا تعلق وزیرستان سے ہے نا، فاٹا سے ہے نا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو اربوں ڈالر ملتے ہیں تو کیا وہاں پہ حق نہیں ہے؟
مثلا میں آپ کو نہیں تو اجمل صاحب آپ مانتے ہیں کہ دیکھیں اربوں ڈالر حل ہے اس مسئلے کا؟ میری بات سنیں، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ابھی پاکستانی فوج نے جب سے یہ ہمارے ساؤتھ وزیرستان میں یا کیڈٹ کالج بنائے ہیں یا وہاں پہ روڈز بنائے، یعنی وانا تک یہ جو ہمارا ڈی اے خان ٹانگ سے روڈ جاتا ہے، ایک منٹ یہ بنائے ہیں اور ماڈل سکول بنائے ہیں، لنکس روڈز بنائے ہوئے ہیں، تو کیا سیاسی حکومتیں کیوں انٹرسٹ نہیں لے رہی ہے؟ فوج نے بنایا تو ابھی آئی ہے نا، فوج کو بھی تو پیسہ دیا گیا میری ہوگا بات نا، سنیں فوج نا، نے اپنی جیب سے تو نہیں لگایا نا۔ ایک سیکنڈ، لیکن اگر دیا گیا تو لگایا تو ہے نا، لیکن اس سے پہلے فوج تو ابھی آئی، فوج سے پہلے بھی تو یہی فاٹا تھی، تو مجھے بتائے کہ ان حکومتوں نے کیا، کسی بھی حکومت نے، میں اپنی حکومت کی بھی بات کر رہا ہوں، کس نے کیا دیا؟ نور الحق صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی نااہلی ہے، جو وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنتے تھے، ہم میں سے ہی فاٹا کے لوگوں میں سے لوگ سلیکٹ ہو کے وہاں آتے تھے، یہ ان کی نااہلی تھی کہ فاٹا کو کچھ نہیں ملا؟ بہت ہر شخص کو اپنے حصے کی نااہلی تسلیم کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس میں سب کی نااہلی شامل ہے، اور میرے خیال میں فاٹا کو سب سے بڑی بات ہے کہ فاٹا کو جس توجہ کی ضرورت ہے وہ توجہ نہیں دی گئی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ فاٹا کو ایک گریٹ گیم کے لیے بڑے گیم کا بدقسمتی سے ایک جگہ بنا، اور وہ گیم سارا ادھر سے کھیلا گیا، ادھر سے ہو گیا، ادھر سے ہو کے گزرا، پہلے رشین وار پہ، تو ان ساری وجوہات کو ملا کے، لیکن اب وقت ہے کہ جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، اس کا تدارک کیا جائے، اور اس کے لیے ایک جامع پالیسی، ایسی پالیسی کہ ڈے ٹو ڈے اور منتھ ٹو منتھ اور ایئر ٹو ایئر اس کو عملی شکل میں دکھایا جائے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوا تھا کہ ہمیں بھی بتایا جاتا تھا کہ کیرولوگر بل ہے اور فلانا ہے اور پولیشن سپورٹ پروگرام ہے، وہ اربوں روپے کہیں آپ کو فاٹا میں نظر نہیں آتا۔ اور اچھا اجمل صاحب میں ایک بات آپ سے پوچھوں، آپ نے آئینی حقوق کی بات کی، اگر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا ایکسیس وہاں تک ہو جائے تو جرگہ ڈیفینیٹلی ویک ہو جائے گا، تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف بڑھ جائے گا؟ نہیں، کوئی جرگہ ویک نہیں ہوتا، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کو پولیٹیکل ایجنٹ ایک بندے کو وہ دیتا ہے، سزا دیتا ہے، یعنی 2 سال کر کے 30 سال تک آپ کو سزا دیتا ہے اور وہ جیل میں سڑ رہا ہو، اس کو اپیل کا حق نہیں ہو، یہ ہیومن رائٹس کی سب سے بڑی جرگہ اور کورٹس دونوں ایگزسٹ کریں۔ ایک میری بات سنیں، جرگہ جو آپ کا ہے وہ روایت رواج ہے جو آپ کے 20 سال یہاں پہ لگ جاتے ہیں کورٹس میں، ٹھیک ہے، جو حال ہے اس میں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جرگہ سسٹم جو ہمارا قومی جرگہ ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری زبردست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑے سے بڑے مسائل پھر سے آپ کو پتہ ہے ان جرگوں میں ہم حل کر دیتے ہیں، بڑے سے بڑے مسائل، لیکن اس حل میں بھی کسی ایک کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے۔ نہیں، اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جرگے کو اصلی شیپ میں، میں وہی کہہ رہا ہوں، اصلی اور موجودہ شیپ میں کیا نہیں، اس میں کیا مطلب کیا فرق ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک تو ایک عرصے سے جرگے کا جو حلیہ ہے وہ بگاڑ دیے گئے، وہ متعلقہ ایڈمنسٹریشن کی خواہشات کا وہ ہوتی ہے، اس میں اظہار ہوتا ہے جو ابھی جرگہ ہے، اور اس کی نامینیشن جو ہے وہ حکومت کرتی ہے، اور مخصوص لوگ ہیں جو حکومت کی خواہش ہو، مرات یافتہ ایک طبقہ ہے وہ کرتے ہیں۔ جرگے کو اصل شیپ میں لایا جائے، اور جرگے کو اگر سپریم کورٹ ایکسٹینڈ بھی ہوتا ہے یا ہائی کورٹ ایکسٹینڈ بھی ہوتا ہے تو لوئر کورٹ کے طور پر یہ نہیں، مجھے آپ بتائیں، یہ جو ابھی اسلام آباد میں مختلف تانوں میں یہ جو وہ بنے ہوتے ہیں، ثالثی کمیٹیاں بنی ہوتی ہے، تو وہ تو اسلام آباد میں بھی کام کر رہے ہیں، تو اگر تو میری بات سنیں تو وہی جرگہ کا سلسلہ، اگر وہ جرگہ وہاں پہ ہمارا والا ہے، اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مور ڈیموکریٹک اس کو بنایا جائے، اور یہ جو پولیٹیکل ایجنٹ کے انفلوئنس سے اس سے آزاد کرایا جائے اور اس پہ کام۔ لیکن پھر آخر میں ایک بات کرتا ہوں کہ جب تک آپ کو میں بتا دوں کہ اب بھی یہ جو دونوں چیزیں ہیں، یعنی کہ اگر آپ فاٹا میں پیس چاہتے ہو تو آپ کو پیس کے ساتھ ساتھ امن کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پہ ریفارم بھی کرنے ہوں گے، اور وہاں کے عوام کو
آپ کو کچھ دینا ہوگا. مین اسٹریم میں لانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کل اس کو جو ہے نا خیبر پختونخوا کا حصہ بنا لو, یہ کر لو, وہ کر لو, لیکن کم از کم انیشیٹو تو لے لو نا. انیشیٹو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ پیکیج آپ اعلان کر دے تاکہ ان کے کم از کم, اور وہ اس پوزیشن میں ہو جیسے پیر صاحب نے بھی کہا, مطلب جنرلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک میٹرو وہاں پہ دے دی جائے. میری بات سنیں, ہم یہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں میٹرو کے آدھے بھی دے دو لیکن دے تو دو. ٹھیک ہے, کیونکہ 7 ایجنسیاں ہیں وہاں پہ, آپ جو دے رہے ہو وہ پینٹس ہیں, اور پھر وہ بھی آپ جس طریقے سے دیتے ہیں وہ اس طریقے سے. آپ نے بات کی نا ایم این ایز سینیٹرز کی بات کی, دیکھیں وہاں پہ ایم این ایز اور سینیٹرز بھی بے بس ہے. ان سے پوچھے, یہ سامنے یہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں, ان سے پوچھے کہ پولیٹیکل ایجنٹ کے اختیارات ایک وفاقی وزیر سے کئی گنا زیادہ تھے. ٹھیک ہے, وہ اپنی مرضی اور ابھی بھی ہیں, ہے, آج تک ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل ایجنٹ کا جو بادشاہت ہے, جب تک آپ اس کو منیمائز نہیں کریں گے, 21ویں صدی ہے, ابھی وہ چیز نہیں چل سکتی. اور اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر فار ٹائم بینگ اسی طرح آپ امن قائم کریں گے, پھر ایک ایشو شروع ہو جائے گا, وہ ایشوز بڑھتے رہیں گے. نورالحق صاحب, میں آپ سے پوچھوں گا, فوج نے وہاں آپریشن کیا, عوام کیا سوچتی ہے فوج کے بارے میں اور پاکستان کی حکومت کے بارے میں؟ پاکستان کے بارے میں تو فاٹا کے عوام ہمیشہ سے یہیں کہیں سے بھی بلوچستان کی طرح یا کسی اور ایریا کی طرح علیحدگی پسندی کا یا اینٹی پاکستان کوئی ایک نعرہ بھی آپ کو فاٹا سے نہیں ملے گا. اور ابھی فوج کا ایک بہتر امیج ہے اس آپریشن کے بعد؟ فوج کا امیج کافی بہتر ہو رہا ہے, کافی بہتر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور پریکٹیکلی کام بھی کر رہی ہے, ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. میں آپ سے ایک بڑا اہم سوال پوچھوں گا, آپ وہ خود ماشاءاللہ ینگ ہیں, اور وہاں جو بچے ہیں اور جو ہماری ینگ جنریشن ہے فاٹا سے, ان کو ایجوکیشن کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں. کس طرح کا ایجوکیشنل ریفارمز وہاں لانا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہاں کی جو آلریڈی آپ نے ایجوکیشن, جو وہاں پہ جو سکول ہے, یہ جو گھروں پہ بیٹھ کر تنخواہیں ٹیچر لیتے ہیں, مثلا آپ اگر سپوز وزیرستان میں ایک سکول ہے اور اس کا ٹیچر ڈی اے خان سے تعلق رکھ رہا ہے اور وہ گھر پہ تنخواہ لے رہا ہے, اور وہ وہاں پہ جاتا ہی نہیں ہے اور تنخواہ لے رہا ہے, اور اس میں ای ڈی او بھی ملا ہوا ہے, ڈی او بھی ملا ہوا ہے, سارے ملے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ کیا ایجوکیشن ہوگی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ جو آپ کا سسٹم آلریڈی جو ایک ایجوکیشن سسٹم موجود ہے اس کو آپ مضبوط کریں, اور اس کو چیز کو انشور کریں کہ وہاں پہ مزید اس کو ایکسپینڈ کرے, اور وہ جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے اس سے کام لیا جائے, اور لوگوں کو اویئرنیس آنی چاہیے, وہاں پہ ڈیبیٹس ہونے چاہیے, اور خاص کر جو وہاں کی یوتھ ہے اس کے لیے اگر آپ ایک دو قسم کے, ایک تو وہ ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے پاس اگر آپ ان کو یہاں کے جو اچھے اچھے سکولز ہیں, سرکاری سکول ہے, فوج نے یہ انیشیٹو لیا تھا اپنے آرمی سکولوں میں, فوج نے ہمارے علاقے سے کافی بچوں کو لیا, وانا سے لیا, وہ وہاں پہ وہ فیسیں میسیں وہ سارا وہ اپنی طرف سے فوج خود کر رہی. تو اگر وہ کر سکتی تو ایک حکومت جو سویلین ہماری گورنمنٹ ہے, ان کو چاہیے کہ یہ جو سرکاری آپ کے سکولز ہیں, کالجز ہیں, یہاں پہ یہ جو بڑے بڑی یونیورسٹی ہے, ایون یہ جو پرائیویٹ ہے, اس میں اگر وہاں کے یہ لڑکوں کو وظیفے دیے جائے, اسکالرشپ دیا جائے, ان کو پڑھایا جائے, تو جب وہ نوجوان واپس جائے گا اس علاقے میں تو وہ تبدیلی آئے گی. تبدیلی صرف یہاں سے نہیں آتی کہ میں یہاں پہ بیٹھ کر بات کروں اور پریکٹیکلی وہاں پہ کچھ نہ کروں. تو جب تک ایجوکیشن کا جو بیسک سٹرکچر ہے اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. تو وہ اس لیے دیکھیں, میں نے آپ کو کہا کہ ایک تو یہ ہے, دوسرا پھر ہیلتھ کا آپ دیکھیں یار, وہاں پہ عورتیں غریب جو وہاں پہ ہیں, نہ کوئی سی ہاسپیٹلز کا بھی یہی حال ہے جو میں نے ایجوکیشن کا بتا دیا, اس بھی لوگ گھروں میں تنخواہ لے رہے ہیں, ڈاکٹر وہاں پہ موجود نہیں ہوتے, پرائیویٹ کلینک ہے, ان کے پرائیویٹ ڈاکٹروں کے پاس ظاہر ہے ان کے فیسز ہوتے ہیں, غریب بندہ کدھر وہ افورڈ کر سکتا ہے, پھر یہ ساری چیزیں آپ نے بالکل پیر صاحب کی ایک بات سے میں ساری بات, لیکن یہ ایک جو بات انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ آئی سی یو, بلکہ میں کہتا ہوں وینٹیلیٹر پہ رکھ لیں, کیونکہ اتنا امپورٹنٹ ہے فاٹا آپ کے لیے, اس پہ آپ رکھیں, کیونکہ اگر آپ نے ابھی بھی اور اگر اجمل صاحب, اگر میں یہ کہوں کہ افغانستان میں مزید جو فیوچر میں کچھ ہونے والا ہے اور جو انڈیا کر رہا ہے, اگر اس سے ہمیں بچنا ہے تو فاٹا کو ہمیں محفوظ کرنا ہوگا. دیکھیں میری بات سنیں, آپ مجھے بتائیں
کہ یہ جو افغانستان میں یا وہاں پہ را کر رہی ہے ہمارے را کی انوالومنٹ ہے، اوپنلی ہے، دیکھیں افغان حکومت خود مانتی ہے. شواہد ملے اور اس کے ثبوت ہے ہمارے پاس. تو یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. مثلا میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ جو پاک چائنا کوریڈور ہے، یہ جو ان کا جو چائنا کا وہ سائٹ تھا، وہ تو بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکا تھا. لیکن یہ جو سنجیانگ اور یہ چیزیں تھے جہاں پہ وہ اسی طرح کے مسائل تھے، اکنامک کوریڈور سے ڈیولپ ہوگا. میری بات سنیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہاں سے فنڈز ادھر کر کے اور یہ پاک چائنا کوریڈور کر کے، کیونکہ ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ یہ وہ مذہبی مسئلے اور وہ سنجیانگ میں شروع ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو اٹھاؤ. جب ڈیولپمنٹ وہاں پہ چائنا میں اس سائٹ پہ کرو گے تو لوگوں کا ذہن ڈائیورٹ ہو جائے گا، لوگ اس طرف جائے. اگر آپ محروم لوگوں کو رکھو گے تو پھر حالات آپ کے دن بدن نشاندہی کرنا ہمارا کام ہے، عمل درآمد کرنا اداروں کا کام. ٹھیک ہے نور صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا کہ فاٹا کے علاقے میں ڈرون اٹیک سے بہت سارے لوگ جان کی بازی ہار گئے. پھر پاکستان فوج کا جو آپریشن تھا، ملک کے فیور میں آپریشن تھا، دہشت گردی کو روکنے کے لیے آپریشن تھا، لیکن ڈیفینیٹلی کئی لوگ اس میں بھی ہلاک ہوئے. وہ کوئی گھر کا سربراہ تھا، کوئی باپ تھا، کوئی ہسبینڈ تھا. تو وہاں جو غربت کا لیول ہے وہ ان دونوں آپریشنز کے بعد بہت نیچے چلا گیا ہوگا. تو لوگوں کو سروائیو کرنے کے لیے بہت سارے مسائل ہوں گے، بچوں کو پڑھنے کے لیے مسائل ہوں گے، گھر کا خرچ چلانے کے لیے بہت سارے مسئلے ہوں گے. تو کس طرح حکومت کو ان تمام ایشوز کو، یہ سب سے بڑا ایشو ہوگا میرے خیال میں، کیونکہ بہت ساری اموات آپ نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھی ہوں گی، ہم نے نیوز پہ سنی ہوگی. کئی لوگ ایجنسیز کی زیر حراست ہیں، ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات تھے ان کے، تو ان کی وجہ سے ان کی فیملی کتنا سفر کر رہی ہے. کیا وہ حکومت کی پریورٹی ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. اور ان فیملیز کو جو اس طرح کے واقعات سے گزرے ہیں، اور آف کورس ڈرون کے حملوں میں بھی، پاکستان آرمی کے آپریشن میں بھی کولیکٹرل ڈیمیج بہت زیادہ ہوا ہے. اور ان لوگوں کے دکھ ہے، درد ہے، مصیبتیں ہیں. اس کو اگر کمپنسیٹ نہیں کیا جاتا ہے تو یہ ریاست کے چہرے پہ ایک سوالیہ نشان ہوگا، پاکستان کے چہرے پر ایک سوالیہ نشان ہوگا. ان کو کرنا ہوگا اور جلد از جلد کرنا ہوگا، کیونکہ جو ہی تاخیر ہوتی ہے اس سے اور مسائل دب جاتے ہیں. فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ فاٹا کہ لائن آرڈر کا مسئلہ کافی بہتر ہو گیا ہے، لیکن یہ مستقل نہیں ہے، ایک عارضی بنیاد پر ہے. اور اس کو مستقل بنانے کے لیے ان محرومیوں کا ازالہ از حد ضروری ہے جن محرومیوں سے فاٹا کے عوام دوچار ہیں. ٹھیک ہے، ایک ان آپریشن سے جو جہادی تنظیمیں وہاں کام کرتی رہی اور باقی تمام ایشوز سے لوگ سائیکولوجیکلی بہت ڈیمیج ہوں گے. کیا ان کا ضرورت ہے کہ ان کو سائیکولوجیکلی اب بہت سٹرونگ کیا جائے، اسپیشلی وہ فیملیز جن کے سربراہان دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ تھے یا اٹیک میں مارے گئے؟ دیکھیں، بات یہ کہ وہاں کے جو عوام ہیں وہ بیسکلی بڑے دلیر ہے. ہاں، اب یہ پیر صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہے ان کی فیملی کے ساتھ ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہ پھر بھی ان کا وہ جذبہ دے کے سب کو اس طرح تقریباً وہاں پہ کوئی فیملی بھی ایسی نہیں ہے میری بات سنیں افیکٹ ہوا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان فاٹا کے جو عوام ہیں وہ پاکستان کے محب وطن شہری ہیں. وہ جس طرح بلوچستان کے حوالے سے بات کی گئی، وہاں سے آپ کو انڈیا ابھی بھی آج بھی انڈیا کوئی بات کرتا ہے نا دھمکی دیتا ہے، تو فاٹا کے عوام اس حالت میں بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنی فوج سے پہلے لڑیں گے، اور ہم نے یہ ماضی میں ثابت کیا اور آج بھی ثابت کر سکتے کریں گے. لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ یہ جو ہماری حکمران طبقہ ہے جس کو میں ایلیٹ کلب کہتا ہوں، اس ایلیٹ کلب کو یہ سوچنا ہوگا کہ انف از انف. مہربانی کر کے فضول جو آپ پیسہ ادھر ادھر کر رہے ہو وہ پازیٹیو لگائیں تاکہ پاکستان اوپر آئے. ڈیفینیٹلی. بہت شکریہ نور اللہ قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سر، بہت شکریہ. اجمل خان وزیر ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ. فاٹا ریفارمز کے حوالے سے حکومتیں بات کرتی رہتی ہیں، اور اجمل خان وزیر صاحب نے جو باتیں کی کیونکہ یہ اس سارے پروسیس کا حصہ ہیں جو پچھلے 13-14 سال سے فاٹا کے حوالے سے، فاٹا ریفارمز کے حوالے سے تمام پریکٹسز چل رہی ہیں. حکومت کو اب سوچنا ہوگا، ایک صرف فرضی کمیٹیاں اور کہانیوں سے کچھ نہیں ہوگا. فاٹا کی عوام کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو ایک بڑے پیکیج کی ضرورت ہے، اور وہاں جو بنیادی سہولتیں ہیں ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے وہ عوام تک پہنچانی چاہیے تاکہ وہاں ڈیولپمنٹ کا پروسیس بہتر طور پہ چل سکے. آج کا پروگرام بس یہیں تک. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.